خدا کا رحمت باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ یسوع میں عزیز بھائیوں بہنوں بچوں اور بزرگوں، آج ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں، اس کے مشکور ہیں، اس کے ممنون ہیں۔ اس نے آج ہم سب کو فضل بخشا ہے تاکہ اس کی حضوری میں ہم حاضر ہوں، اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنے خیالات، اپنی سوچیں تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے پرے کرتے ہوئے اس کی حضوری میں حاضر ہوں۔ اور میں آپ سب کو خداوند کے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے آج کی ساری پرستش کے لیے، ساری درخواستوں کے لیے، کلام مقدس کے پڑھے جانے کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم سب مل کر کھڑے ہوں گے اور انجیل مقدس میں سے آج کی تلاوت کو سنیں گے۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 10واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 10واں باب اس کی 16ویں آیت سے۔ انجیل مقدس میں یہ لکھا ہے، دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، بس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو، مگر آدمیوں سے بے خبر رہو، کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے، اور تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی۔ لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتایا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ آیت نمبر 32ویں آیت سے پڑھیں گے، بس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا، مگر جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خدا ان کا شکر۔ تشریف رکھیے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی ساری توجہ خدا ان کے پاک کلام کو سیکھنے کی طرف لگائیں گے۔ ان دنوں میری جو چاہت ہے کہ میں دکھ کی بات نہ کروں، میں بھوک کی بات نہ کروں۔ ان دنوں میری خواہش ہے کہ میں رونے کی یا ماتم کی بات نہ کروں، کیونکہ میں خدا کا خادم، میرے ہاتھ میں گوسپل ہے۔ کیا ہے گوسپل ہے؟ گوسپل کا کیا مطلب ہے؟ اگر خدا کے گھر میں آ کر بھی میں آپ کو دکھڑے سناؤں تو آپ کو خوشی ملے گی؟ خوشی ملے گی؟ تسلی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ خدا کے جتنے خادمین ہیں ان دنوں تسلی اور گوسپل اور انجیل اور خوشخبری دینے کی بات، اور سنائیں اس گوسپل کو۔ میرے عزیزوں، پچھلے اتوار ہم نے اظہار ثانی کی بات کی، دکھ کی بات کی، اور کہا کہ مسیحیوں پر یہ اظہار ثانی ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور آئندہ بھی جو ہے اب بھی ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ سیکھا، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ان اظہار ثانیوں میں ہمارا چال چلن کیسا ہوگا۔ لیکن آج ایک بڑی ہی خوبصورت ہمارے گیتوں کا مضمون بھی، اور ایک بڑا خوبصورت زبور چھوٹے ہوتے سے ہم سیکھتے آ رہے ہیں، اور وہ زبور ہے 23واں زبور۔ کون سا زبور؟ 23واں زبور۔ ٹھیک ہے، زبور 23، ٹھیک ہے، ہم غلط العام کہتے ہیں تو پر کیا کہنا ہے؟ 23واں، 9واں، 10واں، 12واں، 13واں، ٹھیک ہے، تو کیا کہنا ہے اس زبور کو؟ 23واں زبور۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے
کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اب اس آیت کو میرے پیچھے بولیے گا، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، سارے ہاتھ تھے رکھو، میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ آج اس پر بات کریں، کتوں گزر ہوئے؟ میرا خواہ موت کی وادی میں سے گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ آج سیکھیں گے موت کے سایہ کی وادی اور ہمارا چانس ہے۔ یہ موت کے سایہ کی وادی ہوندی کی یہ ہے کیا؟ موت کے سایہ کی وادی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اندھیرا ہے، خطرہ ہے، مصیبت ہے، ایسی جگہ جہاں ہماری جانیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے۔ وہ کیڑی جگہ ہے؟ موت کے سایہ کی وادی ہے۔ اس کے اندر خوف ہوتا ہے، دو پہاڑ ہیں، درمیان میں کس کو کہتے ہیں؟ وادی ہے، اور وادی میں کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ اور میرے عزیزو، ایسی جگہ جس کے اندر موت کا خطرہ ہے، جس کے اندر زندگی جو ہے محفوظ نہیں ہے، وہ جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جگہ آپ کا گھر ہو سکتا ہے، وہ جگہ آپ کا معاشرہ ہو سکتا ہے، وہ جگہ آپ کا ملک ہو سکتا ہے۔ لیکن وہاں اگر آپ کی زندگی خطرے میں ہے، تاریکی میں ہے، دکھ میں ہے، دانتوں کا پیسنا ہے، وہ جگہ آپ کے لیے موت کے سائے کی وادی ہے۔ لیکن موت کے سائے کی وادی ہمارے جسمانی روحانی دشمن کی زیر سایہ علاقہ ہے۔ کنہ دا علاقہ ہے؟ ساڈے روحانی تے جسمانی دشمنہ دا کیے علاقہ ہے، اور ایریا ہے جہاں پر کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ اور ہمارا دشمن کون ہے؟ ابلیس۔ ابلیس ہمارا دشمن ہے، اور ہمارا سب سے مخالف دشمن ہے۔ اس کی تاثیریں بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اور پھر کیا ابلیس کی تاثیریں، ابلیس کے کرندے انسانی جسم میں جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں، اور روحاں جاندیاں نے جسماں بد روحاں جسماں سے جاندیاں نے، کلام میں لکھا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان بھی جو ہے ہمارے دشمن ہیں، جن کو ابلیس استعمال کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ یہ جو موت کے سایہ کی وادی ہے، یہ انسان بھی اس میں شامل ہے اور ابلیس بھی اس میں شامل ہے، دونوں شامل ہیں۔ اور میرے عزیزو، جو جسم کی حالت میں ہے وہ بھی ابلیس کی وجہ سے ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو موت کے سایہ کی وادی ہے، ان کی وادی ہے۔ کنہاں دی وادی ہے؟ ابلیس کی، ابلیس کے کرندوں کی، پھر جن میں ابلیس سما جاتا ہے اور کام کرتا ہے، یہ انہاں دی وادی ہے۔ یہ ان کا ایریا ہے، یہ ان کا علاقہ ہے۔ اس لیے موت کے سایہ کی وادی میں سے گزرتے ہوئے ایک مسیحی کو کبھی بھی کسی بھی بلا سے کیا نہیں کرنا؟ ڈرنا نہیں ہے۔ جب ہم دکھ سہ رہے ہوں، جب ہم چل رہے ہوں، جب ہم موت کے سائے کی وادی میں سے ہوں، جب آپ کو پتا ہو کہ دشمن ہمارے خلاف ہیں اور ہماری جان کو لینا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو یاد رکھنا، داؤد کیا کہتا ہے کہ میں موت کے وادی میں سے کیا کروں گا؟ صرف گزراں گا۔ یہ ساڈا مقام نہیں ہے، وہ ہمارا علاقہ نہیں ہے۔ اساں کی کرنا ہے؟ گزرنا ہے، وہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ موت کی وادی دشمن کا علاقہ ہے، لیکن خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، مطلب یہ ہے کہ میں صرف وہاں سے گزروں گا، وہ میرا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ دشمن کا علاقہ ہے۔ لیکن سادہ ٹھکانہ کیڑا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی اور خدا کی بادشاہی۔ ہمیشہ کی زندگی اور خدا کی بادشاہی ہے۔ اس لیے موت جو ہے، ڈر جو ہے،
خوف جو ہے جو دشمن پھیلا رہا ہے وہ ہماری جو ہے رہائش گاہ نہیں ہے، اور اس جہان کے سردار کے نیچے جو سایہ ہے، علاقہ ہے، وہ ہماری سکونت گاہ نہیں ہے۔ وہ ساری قبر تے کی لکھیا ہوندا ہے؟ آخری آرام گاہ، آخری آرام گاہ لکھتے ہیں، اور کیا مسیحیوں کی وہ آخری آرام گاہ ہے؟ نہیں ہے۔ موت کے سائے کی وادی وہ ہماری نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو ذرا سائے کو سمجھنا ہے، پیچھے کی ہوندا ہے سائے دے؟ روشنی ہے، اور روشنی کے آگے ہم بیچ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو سایہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سایہ بنتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو ہے ڈرا ہوا ہے، یہ ابلیس جس کا سایہ ہے، جس کے موت کی وادی ہے، یہ درمیان میں ہے، یہ ڈرا ہوا ہے، یہ ہارا ہوا ہے، یہ جیتا نہیں ہے، اس کے پاؤں کانپتے ہیں۔ اس لیے ہمیں صرف موت سے گزرنا ہے، موت کی وادی میں سے گزرنا ہے، اور اس کا سایہ ہے، شیڈو ہے، ڈیتھ ہے، موت ہے، وہ تھر تھراتی ہے، ریالٹی نہیں ہے، ریالٹی نہیں ہے۔ کیوں ریالٹی نہیں ہے؟ کیونکہ موت کو کس نے للکارا ہے؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اس لیے یاد رکھیں اس وادی میں سے جو موت کی وادی ہے، ہم نے صرف اور صرف گزرنا ہے، وہ ساڈا ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیکن داؤد کہتا ہے آج میں اور آپ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ ہمیں نہیں ڈرنا، ہوا کیسے بھی حالات۔ دشمن انسانوں کی صورت میں بھی آتا ہے، اور ابلیس کے یہ حربے ہیں۔ ابلیس ہمارا دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ میرے عزیزو دل نہیں ہارنا۔ آج پہلی تلاوت میں 3 ہیں دانیل کے دوست، اور کیا کہتے ہیں؟ تینوں دوست ہیں، حننیہ، مشائل اور عزریہ، اور دوسرے نام ہم کیا جانتے ہیں؟ شدرک، مسک اور عبدالنجو۔ زیادہ انہیں شدرک، مسک اور عبدالنجو کے نام سے جانا تھا۔ اس صبر میں بادشاہ نے پوچھا ان سے کہ کون تمہیں بچائے گا، کون تجھے میرے ہاتھ سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے؟ لیکن انہوں نے کہا اس امر میں اے بادشاہ ہم تجھے جواب نہیں دیتے۔ لیکن اس نے کہا، انہوں نے کہا اسے کہ ایک ہے جو ہمیں چھڑائے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ آخر میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر وہ نہ بھی چھڑائے تو پھر بھی تیری مورت کو ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ اگر نہ بھی چھڑائیں، اگر سلامتی نہ بھی ہوئے، اگر کار روٹی نہ بھی ہوئے، اگر بل جمع کروانا نہ بھی ہوئے، تو کیا ہوگا؟ کیا ہم خدا کا انکار کر دیں؟ کیا ہم خدا کی پرستش کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم پر الزام لگے تو کیا خدا کی پرستش کرنا چھوڑ دی جائے گی؟ اے دکھ دی وادی تے موت دی وادی ہے، جان دینا ہے، یہ دکھ کی وادی ہے۔ لیکن داؤد کہتا ہے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ یاد رکھیں موت کے سائے کی وادی سے گزرتے ہوئے ایک مسیحی کو ہوشیار ہو کر حکمت سے چلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہوشیار۔ پہلی گل میں دسیے کہ ڈرنا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہوشیار ہو کر اور حکمت سے موت دی وادی چوں لنگنا ہے۔ ہوشیار ہو کے موت کے سائے کی وادی میں ہمارا گزر ہے، وہاں ہمارا گھر نہیں ہے، وہاں ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کس طرح گزرنا ہے؟ کچھ وقت کے لیے رک کر آرام سے خداوند کے حضور میں جھک کر، کیونکہ ابھی ہم نے انجیل مقدس میں پڑھا کہ کبوتر کی مانند بھولے اور شام کی مانند بے آزار بنو۔ بے آزار کا کیا مطلب ہے؟ کلیور، ہوشیار، جاگتے ہوئے۔ اور میرے جو ہمیں دشمن کی وادی میں سے گزرتے ہوئے اپنی کمزوری کسی دے ہاتھ نہیں دینی، اپنی کمزوری نہیں دینی۔ ایسے اعمال نہ کریں کہ آج ایک سوشل میڈیا تساں ویکھی یہ چیز دو شیئر کرو، پتہ نہیں ہے اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، اس لیے بڑے حکمت کے ساتھ، اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ
ان چیزوں کو کسی کو سنائیں یا شیئر کریں؟ موت کی وادی ہے نا، گزرنا ہے، لیکن کیسے؟ حکمت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، اور میرے عزیزوں اپنے فہم، لیکن یہ ہماری طرف سے نہیں ہو سکتا، اس کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے، وہ ہمارے ذہنوں کو اپنی طرف کر سکتا ہے، لیکن یہ خدا کی حکمت کے ساتھ ہی چلے گا، یہ خدا کے فہم کے ساتھ چلے گا، یہ خدا کی مدد کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس لیے جب ہم موت کے سایہ کی وادی میں سے گزرتے ہوئے ایک مسیحی کو اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ کس پر سمجھوتا نہیں کرنا؟ اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ اب انسانی حکمت کیا کہتی ہے؟ اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سنیے گا کہ تھوڑا جہا صلح سلامتی کر لینے ہیں تاکہ امن تے ہوئے نا، تاکہ امن تو پیدا ہو۔ مجھے پچھلی دنوں ایک بلایا گیا کہ جی پروٹیسٹ کرنا ہے، اور اتنے بجے، یہ 4 بجے کا ٹائم ہے، تو ہم جا کے پریس کلب کے سامنے پروٹیسٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہی مجھے فون آ گیا جی 6 بجے پروٹیسٹ کریں گے، لیکن اب ہم باہر نہیں کریں گے بلکہ اندر وہ ہمارے مولوی حضرات نے کہا کہ مل کر ہی کچھ کر لیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنے ایمان پر سمجھوتا کرنے لگے، ایمان پر سمجھوتا کرنے لگے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو ہٹ جاؤ، مان جاؤ، اور ہم تھوڑے ہی ایمان پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ موت کے سائے کی وادی میں سے گزرتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے، ہوشیار رہنا ہے، حکمت تے سمجھداری نہ کام نہ لے، لیکن اپنے ایمان تے سمجھوتا نہیں کرنا، اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں۔ آج کی جو ہماری دانیل کی دوسری تلاوت، اس میں اس نے اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کیا۔ قانون لگ گیا ہے، سائن ہو گیا، پاس ہو گیا کہ جو دعا جو ہے وہ کرے گا، بادشاہ کے علاوہ اور کسی کی دعا کرے گا۔ دانیل کیا کر سکتا؟ لیٹ کے چپ کر کے بھی کر سکتا ہے تاکہ وہ دیکھے نا۔ لیکن دانیل نے کیا کیا؟ ہر روز وہ 3 دفعہ دن میں دعا کرتا، اسرائیل کی ہیکل کی طرف رخ کرتا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کیا کرتا تھا۔ اس نے ویسا ہی کیا، ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ پتہ سی شکیں لگا دی گئی، اور اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ موت آئے گی۔ لیکن میرے عزیزو یہ کیسی زندگی ہے؟ خوف کے بغیر زندگی، خوف کے بغیر۔ لیکن میرے عزیزو چھٹی بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ موت کے سائے کی وادی میں سے گزرتے ہوئے ایک مسیحی کو خدا پر غیر مشروط کی مطلب ہے بغیر کسی شرط تے توکل کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ بغیر کسی شرط پر توکل کرنا ہے۔ ان حالاتوں میں سے جب ہم گزرتے ہیں نا، بھوک ہے، ننگ ہے، ٹھیک ہے، بل نہیں تارے جا رہے، اظہار ثانیہ ہے، دکھ ہے، ماتم ہے، گھروں میں پریشانی ہے، ان حالات میں کیا کرنا ہے کہ خدا پر غیر مشروط توکل کرنا۔ غیر مشروط کا کی مطلب ہے؟ خداوند اگر یہ کام نہ بھی کرے تو میرا توکل اور ایمان اس پر ہے، یہ مطلب غیر مشروط۔ شرطیں نہیں خدا کے سامنے، تو کرے گا تو میں تجھے سجدہ کروں گا، تو مانے گا تو میں تیری عبادت کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں غیر مشروط توکل۔ ایک مثال دینا چاہوں گا غیر مشروط توکل کیا ہوتا ہے۔ آپ کسی بچے کو، میں اکثر شالوم کو کسی سیڑھیاں ہیں اس کو کھڑا کر کے اس کو کہتا ہوں چھلانگ لگا دے، وہ چھلانگ لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاپا ہیں نہیں۔ غیر مشروط توکل، نقصان میں بھی ہوں گا لیکن میں پھر بھی میرے پاپا ہے، میرا خداوند ہے، میرا آقا ہے، میرا مالک ہے، میں اس کی عبادت کروں گا۔ اس لیے دکھ سہندے ہو جاتا، تکلیف، مشکل، پریشانی میں اس کے اوپر غیر مشروط توکل دکھانے کی ضرورت ہے، جو کہ دکھوں میں بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ ایسا ایمان نہ جو ہے ہلنے والا، نہ جو ہے آگے پیچھے جانے والا۔ اور داؤد کہتا ہے کہ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ یہ بھی وجہ ہے، یہ اس کی وجہ ہے، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔
میں آج کل آب و ہوا دیکھتا ہوں کہ یہ ایمان کم ہوتا جا رہا ہے. ہماری زیادہ نظریں ہونے پر ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن ایمان پر نہیں، ڈرنے پر ہے. چھڑ جان تو گے، چھڑ جائیے، ٹر جائیے کتے، لیکن یہ ایمان کہاں گیا؟ موت کی وادی، ایک تسلی کی بات کرنا چاہوں گا. ڈرے نہیں، اس موت کی وادی سے پہلے وہ گزر گیا ہے، پہلے مسیح گزرا ہے. اس موت کی وادی میں سے ایک پہاڑ نیچے وادی ہے، اگلے پہاڑ پر وہ باہیں پھیلائے کھڑا، اور کیا کہتا ہے کہ میں نے موت کو للکار دیا ہے. اس لیے موت کی وادی سے ڈرنا نہیں ہے، اس سے حوصلہ فزائی دے نال گزر. اور جڑے گزر بھی رہے ہیں، یہ جو جڑا والا کے لوگ ہیں، ان میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا چال چلن کیا ہے کہ موت کے سایہ کی وادی میں سے گزرتے ہوئے ایک مسیحی کو دوسرے کی مدد تے حوصلہ افزائی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ مدد کرنی ہے اور حوصلہ افزائی کرنی ہے. جو کمزور ہے اس کا ہاتھ پکڑنا ہے. یہ موت کی وادی ہے نا، سب کو لے کر چلنا ہے اور ان کا حوصلہ بندھانا ہے تاکہ وہ ہمت نہ ہاریں، دلیر ہوں، بڑھتے جائیں. اور پترس جب موت کی وادی میں تھا، قید میں تھا، زنجیروں میں تھا، بے خوف و خطر، وہ کی کرتا سی پہ سویا ہوا تھا. کیوں سویا تھا؟ تاکہ پیچھے کلیسیا دعا کر رہی تھی، بدل و جان دعا کر رہی تھی. اس لیے انہوں موت میں فکر نہیں. اس لیے موت کی وادی میں سے جب گزر رہے ہوں، دکھ سہ رہے ہوں، اظہار ثانیہ سہ رہے ہوں، خاندانی پریشانیاں سہ رہے ہوں، تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو، ایک دوسرے کی ہمت بڑھاؤ، ایک دوسرے کو لے کر چلے. میرے عزیزوں، موت کی وادی میں سے جب ہم گزرے، موت کو اس نے شکست دی، موت کو کہ اس نے دانت توڑ دیا، موت کا اس نے جبڑا توڑ دیا. اس لیے موت کے وادی میں سے گزرنا مسیحیوں کے لیے کچھ نہیں ہے. کرنا کیا ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے. کون میرا چوپان ہے؟ خداوند میرا، ان کا وہ خداوند ساڈا، ہمارا چوپان ہے. خداوند ہمارا چوپان ہے. ٹھیک ہے، یہ کلیسیائی آواز ہے. خداوند ہمارا چوپان ہے، ہمیں کمی نہ ہوگی. اب کرنا کیا ہے؟ چرواہے کی آواز سننی، چرواہے کی آواز سننی ہے. جیسے وہ گزرا ہے ویسے گزرنا ہے. شاید انسمل صاحب کا ایک گیت ہے کہ گزرا ہے ان راہوں سے جن سے ہم گزرتے ہیں. وہ ان راہوں سے گزر چکا ہے، اس لیے اس کو تجربہ ہے. دکھوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا اس کو تجربہ ہے. اس لیے جب مسیح میں ہو کر گزریں گے تو یہ دکھ نہیں لگیں گے، یہ اظہار ثانیہ نہیں ہوگی. اس لیے میرے عزیزو، وہ تمہیں بتائے گا، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. خدا موت کے سائے کو نور اور روشنی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا اس وادی میں سے جو گزرتے ہیں، اندھیرے میں سے گزرتے ہیں، آگے کیا ہے؟ نور ہے. آگے کیا ہے؟ روشنی ہے. آگے کیا ہے؟ بے خوف و خطر ہے ہم، حکمت ہے آگے. ایمان میرے عزیزو تھامے رکھے، نور میں رہیں گے تو میرے عزیزو ہم شکست نہیں پائیں گے. اس لیے ان حالاتوں میں ہمیں کوئی ڈر نہیں کرنا. کافی ساری باتیں میں نے کی ہیں. ڈرنا نہیں، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. ہوشیاری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ چلیں ان دنوں میں. اور اس کے بعد اپنے ایمان پر سمجھوتا نہ کریں، اس چرواہے کی مانیں. اور داؤد میرے حوالے سے، خدا کے پاک کلام کے حوالے سے مجھے اور آپ سب کے ساتھ یہی ایمان آج بانٹتا ہے کہ خواہ ہم ایک دفعہ سارے اس کو پڑھ دیں گے مل کر، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے، سارے مل کر پڑھیں گے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. آمین. خدا آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت. آمین.